اسرائیلی درندگی 15 روز میں داخل، غزہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈھیرے، بجلی، پانی، ایندھن سب ختم، شہادتوں کی مجموعی تعداد 4000 سے تجاوز، سینکڑوں بچے، خواتین اور بزرگ شامل، ہزاروں زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نازک۔ صہیونی فورسز نے ہسپتالوں، مساجد، اسکولوں، پناہ گزینوں کے کیمپوں کو بھی نہ چھوڑا، غزہ پر زمینی حملے کے لیے ریڈ الرٹ۔ اسرائیلی درندگی پر اقوام متحدہ بھی خاموش نہ رہ سکا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا، بغیر رکاوٹ امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پورا شہر اس وقت جہنم کا گڑھا بن چکا، جہاں نہ پانی ہے نہ خوراک، بچے بلک رہے ہیں۔ اگلے کچھ گھنٹے انتہائی خطرناک قرار دے دیے۔ رفح بارڈر نہ کھلا، مصر کی سرحد پر مختلف ممالک کے بھیجوائے گئے امدادی سامان کے 100 ٹرک موجود۔ پاکستان سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھی پہنچ گئی، 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل۔ ادھر غزہ کے ہسپتالوں میں بنیادی سہولتیں ختم، ڈاکٹر مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور۔ میرے جوتے غریب بچوں کو صاف کر کے دے دینا، شہید فلسطینی بچی کی وصیت نے سب کو رلا دیا۔ غزہ اسپتال پر بمباری میں شہید ہونے والی حیا نے سادہ کاغذ پر وصیت لکھ رکھی تھی، میری پاکٹ منی ماں اور بہن کو دے دینا، جبکہ رشتہ داروں میں بھی بانٹنا، جوتے غریب بچوں کو دینے سے پہلے صاف ضرور کر دینا۔ حماس انسانی ہمدردی میں پیش 2 امریکیوں کو رہا کر دیا، ماں اور اس کی 17 سالہ بیٹی کو اسرائیلی فورسز کے حوالے کر دیا۔ حماس ترجمان کے مطابق دونوں خواتین کو قطر سے انسانی بنیادوں پر معاہدے کے تحت رہائی دی گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ملک بھر میں ریلیاں، کراچی میں MQM پاکستان اور JUI سمیت دیگر جماعتوں نے شارع فیصل پر ریلی نکالی۔ کوئٹہ میں پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے ریلی کی قیادت کی۔ سول سوسائٹی کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، فیصل آباد میں مذہبی تنظیم نے اسلام نگر سے جیل روڈ تک مارچ کیا۔ پاکستان علماء کونسل نے بھی یوم شہدائے فلسطین منایا۔ نواز شریف 4 سال بعد آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ خصوصی طیارہ صبح 8:30 بجے دبئی سے اڑان بھرے گا، 12:30 بجے اسلام آباد پہنچے گا، 2:30 بجے پرواز لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ دبئی میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر اہم شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی۔ بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کی دبئی میں نواز شریف سے ملاقات، ملک ریاض نے پاکستان واپسی سے متعلق نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی، ملک کی معاشی ترقی کے حوالے سے بھی گفتگو۔ ملک ریاض بھی ایمریٹس ہلز میں ہی قیام پذیر ہے۔ نواز شریف کی تقریر فائنل، اپنے خطاب میں اہم اعلان بھی کریں گے۔ معیشت کی بحالی ٹاپ ایجنڈا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز ہوگا۔ پاکستان کو معاشی طور پر سپر پاور بنانے کا عزم، عام آدمی کے لیے سہولیات کو ترجیح قرار دیں گے۔ پورا پاکستان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، شہباز شریف کا نواز شریف کو ٹیلی فون، وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ۔ کہا، مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، ملک بھر سے قافلے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف نے استقبال کے لیے بھرپور انتظامات اور مہم چلانے پر شہباز شریف کو شاباش دی۔ نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں گے یا نور خان ایئر بیس؟ صحافی کا اسحاق ڈار سے سوال، جواب دیا، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جگہ کا نہیں بتا سکتا۔ نواز شریف اسلام آباد میں تھوڑی دیر قیام کریں گے، ایئرپورٹ سے لاہور جائیں گے۔ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے سوال پر بولے، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہی ہیں۔
اسلام آباد سے ہزاروں کارکنوں کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ روانگی سے قبل بلو ورلڈ سٹی چکری میں جشن کا سما، گھڑ ڈانس، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ مینار پاکستان میں نواز شریف پر فضا سے گلپاشی کی جائے گی۔ NA-53 سے امیدوار چودھری نعیم اعجاز نے جہاز سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا انتظام کر لیا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان میں پنڈال سجا دیا گیا۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور سعود مجید بھی ساتھ۔ پارٹی قیادت کی آمد پر آتش بازی، آسمان جگمگا اٹھا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے قافلے لاہور کے لیے رواں دواں۔ کراچی، حیدرآباد، گلگت بلتستان سے نون لیگی کارکنوں کا قافلہ آج لاہور پہنچے گا۔ کوئٹہ سے 500 کارکنوں کا قافلہ ٹرین پر سوار۔ راولپنڈی کے لیگی ورکرز نے شیروں کی جوڑی تیار کر لی۔ شیخوپورہ میں بھی کارکنوں کا جذبہ دیدنی۔ سنو نیوز کی کامیابی کا پہلا سال مکمل۔ آپ کے یقین اور اعتماد کا شکریہ۔ پہلے دن سے ہی سنو نیوز نے عوامی مسائل کو ترجیح بنایا، اپنے حصے کا کردار نبھایا، بریکنگ کی دور میں خبر کی سچائی یقینی بنائی، سب سے پہلے مستند خبر آپ تک پہنچائی۔ سنو پر یقین کے ساتھ خبر کا سفر جاری رہے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی سنو نیوز کے اسلام آباد آفس آمد۔ سنو نیوز کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد دی، کیک بھی کاٹا۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں، صحافت میں سنو نیوز بہترین اضافہ ہے۔ ہر شعبے میں باصلاحیت اور پیشہ ورانہ ٹیم کے ساتھ سب کو حیران کر دیا۔ مانچسٹر میں سنو نیوز کی پہلی سالگرہ کی خوشیوں بھری تقریب۔ ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد حیدر کریم، ممبر برٹش پارلیمنٹ عمران حسین، لارڈ واجد خان اور مس ورلڈ پاکستان سفینہ شاہ نے کیک کاٹا۔ معروف برطانوی گلوکار نے برتھ ڈے سانگ گایا۔ لاہور کے فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار۔ دنیا بھر میں لاہور فضائی آلودگی میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 317 ریکارڈ۔ بھارتی شہر دلی دوسرے اور دبئی فضائی آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹر رمیز راجہ اور عاقب جاوید کے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے۔ شیخ رشید بھی سامنے آ گئے، کہتے ہیں 40 دن کے چلے پر گیا تھا، پتا ہے میری بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن بہتر ہے کر لیں۔ پہلے دن سے پاک فوج کے ساتھ ہوں، چیئرمین تحریک انصاف سے بھی کہتا رہا فوج سے بنا کر رکھیں۔ آرمی چیف عاصم منیر کو چھیڑنا غلطی تھی، 10 مئی کو ہی 9 مئی کی مذمت کی لیکن کسی نے سنی ہی نہیں۔ شیخ رشید نے کہا چیئرمین PTI کی جانب سے 3 افراد فوج سے مذاکرات کر رہے تھے، اب تینوں نے اپنی جماعت بنا لی۔ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر کامران بنگش گرفتار۔ پولیس نے پشاور کے علاقے چنکنی سے حراست میں لیا۔ کامران بنگش PTI پشاور ریجن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سری لنکن فوج کے کمانڈر کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا سری لنکا کے پاکستان اور مسلح فوج کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ سری لنکن آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری آپریشنز میں کامیابیوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آج ہونے والی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی دیکھیں گے۔ نگران وزیر اعظم کا چین کا دورہ مکمل، اسلام آباد پہنچ گئے۔
انور الحق کاکڑ نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تیسرے فورم میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، چینی اور روسی صدور سے ملاقاتیں، دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملے اور اومچی میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء سے بھی ملاقاتیں کی۔ 76 سال ملک پر امریکی غلاموں کی حکومت رہی، یہ لوگ انگریز کے وفادار ہیں، عوام کے نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بہاڑی میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے سیاسی لٹیروں کی جائیدادیں دنیا بھر میں ہیں، یہ خود کو مالک اور عوام کو کرایہ دار سمجھتے ہیں۔ مشکوک اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشن کا کیس، ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے صابر حمید عرف مٹھو کو 23 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ بیرون ملک دوروں کی تفصیل، ذاتی، اہلیہ اور بچوں کے نام پر ملک اور بیرون ملک خریدی گئی غیر ملکی کرنسی کا ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔